رسول پاک نے بیان کی، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں عام آدمی نہیں، جناب فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں، میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں، میں نے اولاد سامنے رکھی ہے پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے۔ حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری، آپ زیادہ پیارے، اولاد زیادہ پیاری نہیں، ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار رکھی ہے کبھی سامنے؟ اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ، پہلے حضور کا ارمان سیکھ۔ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا امپلیں داڑھی کی نکلتی، اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڈانا، مصطفیٰ کا طریقہ ہے، لیکن ابھی نعرہ ہی ہے، ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں۔ سنیے اور غور کیجیے، حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے، آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں، حضور مجھے اولاد نہیں پیاری، آپ ہی زیادہ پیارے۔ پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا، دوستوں یاروں کو رکھا، مجھے وہ نہیں پیارے آپ پیارے۔ حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے، حضور مجھے وطن سے پیار نہیں آپ سے پیار ہے۔ محبوبہ حد ہو گئی، میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی، عزت بھی، لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری، آپ زیادہ پیارے۔ حق پسند لوگ تھے، سچی بات کرنے والے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو سامنے رکھا، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے۔ میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا، جناب عمر کے سینے پہ مارا، فرمایا عمر جا، ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے۔ حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا محبوبہ میرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے، حضور مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار۔ اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے، ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خواری کا حق ادا کرتا ہے۔ جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، مولوی سخت بات کرتے ہیں، اب کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں، اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں۔ لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی، ان میں بھی ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے، مولوی جذباتی ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، یہ اصل میں پتہ نہیں، تو پیار کرتا ہے ڈالر سے، اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے، جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ۔ پیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بتایا گیا تھا۔ ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا، اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے، تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی، اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملانگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا۔ امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں اسپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر، اس نے ڈنڈا پکڑا، ملانگس آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں، اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے، پنڈت مر گیا، پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، جیل ہو گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، دیکھے بندہ ان پڑھ تھا، بات بڑی بڑی کر گیا۔ امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا، بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا۔ اب فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ تو مسجد آئے، تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا، ایک ہندو مار دیا۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولنے لگا پیر جی مینوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوندے، مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی، مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے۔ پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا، میری
गलती है, रोजा नहीं रखता है मेरी गलती है, मैं इबादत नहीं करता मेरी गलती है। और पीर साहब ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने कोई मेरी उच्ची ते सुची सरकार दी बेअदबी करके लंघ जाए। लफ्ज बड़े कमाल कह गया, कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हूँ, अपने नबी का गद्दार नहीं हूँ, गुनाहगार जरूर हूँ, मैं गद्दार नहीं कि मेरे सामने को रसूलुल्लाह के बारे में आके पूछ लेते हैं लोग मसला। कहते एक मौलवी मिला था, कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं। मैंने कहा तेनू मिलिया सी, मैनू मिलता दसना सी, मैं तुझे मिला था ना, तूने सुन ली बात, कैसे सुन ली, कैसे तेरे दिल में ख्याल आया, तेरे सामने तेरे मुस्तफा के इल्म की तौहीन कर गया, तेरे सामने रसूलुल्लाह के इख्तियार की तौहीन कर गया, नबी पाक के सहाबी की बेअदबी कर गया, हुजूर की अहले बैत की बेअदबी कर गया, तू सुनता रहा, हो कैसे गया? सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं मेरे बाप को कोई गाली निकाले मैं सुन लूंगा, मेरे बड़ों को कोई बुरा भला कहे मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर मेरे मुस्तफा के बारे में बात करेगा तो जुबान पकड़ के खींच लूंगा, जुबान खींचूं। गैरत ईमानी पैदा करें। अगर हुजूर का प्यार नहीं तो ईमान मुकम्मल है। हर चीज से बढ़कर ज़ाते रिसालत से प्यार, हर चीज। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं हुजूर के सामने बैठ, एक शख्स आया, उसने आकर के कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मेरे हाथ के अंदर खंजर है, मैं कत्ल करके आया। कातिल खड़ा हुआ। एक तरफ कुरान मजीद का हुक्म है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और ये खंजर है कत्ल करके। मेरे मुस्तफा ने फरमाया किसको कत्ल किया? अर्ज की हुजूर सगी बहन को मारा है, सगी बहन थी मैंने कत्ल कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों मारा? प्यार नहीं था? महबूबा बहन से किसको प्यार नहीं होता, बड़ा प्यार था, मारा क्यों? सहाबी रोने लगे, कहने लगे महबूबा मैं बड़ा प्यार करता था पर वो काफिरा थी, मुशरिका, बड़ा प्यार करता था, भी उसके पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती, मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले मेरे नबी के बारे में बात ना कर, मैं हर शय सह लेता, और मुस्तफा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, ये वाला जुमला ना कहना। मैं उसको रोकता, मना करता, बाज ना आती। आज उसने इतनी सख्त बात की, मैं उसका गला काट आया हूँ, कत्ल कर दिया है। दूर मेरे लिए हुक्म क्या है? नबी पाक ने फरमाया जा तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, तूने जो किया है अच्छा ही किया है, नहीं अच्छा कर डाला है जो तूने किया। एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, मजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते हैं, नाबीना सहाबी कहते मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल है। कि ना फरमाते एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया, कुछ नाबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत माप पे आए, कहने लगे हुजूर हमारा कातिल ढूंढ के दे, हमारी बेटी को किसने मारा? मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातिल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे, वो नबीना सहाबी बीच में से उठ के खड़े हो, कहने लगे सोने कातिल कोई बाहर नहीं, मैं खुद कातिल हूँ, मैंने मारा, मैं कातिल हूँ, मैंने मारा है। मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी हाजत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, बच्चे थे। सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर सारा कुछ ठीक था पर वो आपकी बेअदब थी, हुजूर उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया, लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। रसूल अल्लाह मुझे क्या हाजत उस चीज की, मैं आपका प्यार ही ना हो, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ही ना, हुजूर मैंने कत्ल कर डाला, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, तो हुजूर की महफिल आन करने वाली हो, आज पढ़ने वाली हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली, वो बीबी नहीं चाहिए, बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है? कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया उठो फिर चले जाओ, इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा। याद रखें नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस बात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश है, हमारा किसी शख्स के साथ कोई रट्टा नहीं जमीन का, अल्लाह जानता, हम तो इख्तलाफ की खलीज को कम करने वाले लोग, कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह जानता, और दिल रोता है कि उम्मत इकट्ठी हो जानी चाहिए। रमजानुल मुबारक है, जुम्मे का दिन है, मिंबर पे बैठा, दिल रोता है उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होनी चाहिए, लेकिन मैं उस शख्स के पास जाके कैसे बैठूं जो कहता है कि नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, तो ये लफ्ज कहता है मोहम्मद को क्या पता दीवार के पीछे क्या है, तो ये लफ्ज कहता है कि गाय, बैल और गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती।
ہوتی, رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. یہ بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا, کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا. رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے. یاد رکھ رہے اللہ جانتا کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, نہ نیاز کا, نہ ختم کا, نہ درود کا. جس کا دل کرے دلائے, جس کا دل کرے نہ دلائے, مستحب ہے. جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو, میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات درد دل سے بات کر رہا ہوں. اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو, نبی پاک کی محبت رہنے دو. حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا, باپ کو مارا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے. حضور باپ نہیں چاہیے, رسول اللہ کا وفادار چاہیے. حضور وفادار چاہیے. پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے, اصل دین. اگر اس میں خامی رہ جائے, اس کے اندر کمی رہ جائے, ایمان مکمل نہیں. صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں, کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں. عظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے, حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے, محبت کا کیسے پتا چلے گا کہ حضور سے پیار ہے. بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے, معراج شریف والے دن بھی بے ہوش ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو, اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی. یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات تو کچھ لوگ جھومتے ہیں, مست رہتے ہیں. پتا کیوں مست رہتے؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں. نعت تعریف مصطفیٰ ہے, جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرے. محبت مصطفیٰ پیدا کریں جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے.